السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب اپنے گھروں میں اچھے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں ایک ایسی سٹوری سنانے جا رہی ہوں کہ جو بے شک بہت پرانے زمانے کی ہے، بہت پرانی سٹوری ہے، لیکن آج بھی ہمارے گھروں میں وہ سٹوری ہے، آج بھی ہمارے گھروں میں وہ چیزیں ہوتی ہے کہ آج بھی ہمارے دلوں میں ایک حسد ہے۔ چاہے ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے سے جلتے ہیں۔ تو آج ایک ایسی سٹوری میں سنانے والی ہوں کہ جس میں آپ اب یقین نہیں کریں گے کہ اگر آپ کو خدا سے لو لگ گئی، خدا سے محبت ہو گئی، تو دنیا کا کوئی بھی چیز کام نہیں آتا۔ جس طریقے سے آپ کو اگر خدا سے محبت ہو گئی، اگر آپ نے کوئی بھی چیز خدا سے مانگی، تو خدا اس کو اتنا زیادہ دے دیتا ہے جتنا ہم تصور بھی نہیں کرتے ہیں۔ تو سٹوری شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ایسی بہت سی انٹرسٹنگ اہل بیت سے ریلیٹڈ اسلامک سٹوریز کے لیے۔ تو شروع کرتے ہیں دوستوں۔ ایک ایسے بھائی تھے، دو بھائی جو بچپن سے ماں نے پال پوس کے ایک ساتھ بڑا کرا۔ دونوں بہت محبت سے رہتے تھے، لیکن دونوں پیشے سے مچھوارے تھے، اور دونوں مچھوارے ہونے کی وجہ سے دونوں ایک ساتھ جاتے تھے، ایک ساتھ مچھلی پکڑتے تھے، لیکن یہاں پہ قسمت تھوڑی الگ تھی۔ ایک بھائی تھا جو تھوڑی محنت کرتا تھا، تھوڑی دیر کے لیے آتا تھا، لیکن اس کی قسمت میں بہت سی مچھلیاں آ جاتی تھیں۔ لیکن ایک بھائی تھا کہ جو محنت دن بھر کرتا رہتا تھا، لیکن اس کے حصے میں تھوڑی مچھلیاں آتی تھیں۔ دونوں کا پھر بھی گزارا ہو جاتا تھا، ساتھ میں رہتے تھے، ماں تھی اور باپ تو بچپن میں ہی گزر گئے تھے، دونوں اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن پھر ایک دن ان کی ماں گزر گئی دنیا سے۔ اب دونوں بھائی ایک ساتھ رہتے تھے، آخر کب تک ایسے زندگی گزارتے؟ دونوں کی شادیاں ہوئیں، ایک ہی ساتھ دونوں کی شادیاں ہوئیں، دونوں ساتھ میں رہنے لگے۔ لیکن ابھی تک تو زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی، لیکن اب جب شادی ہو گئی تو یہاں زندگی بدل گئی۔ اب جو بڑا بھائی تھا، جو زیادہ کماتا تھا، جس کے پاس نصیب میں زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، اس کی زوجہ، اس کی بیوی، جو چھوٹا بھائی تھا جو محنت سے پیسہ کما رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ہاتھ اتنی چیزیں نہیں آتی تھیں، لیکن پھر بھی وہ محنت کر رہا تھا۔ اور اب کیا تھا کہ دونوں الگ ہو گئے۔ دونوں بھائیوں کی بیویوں نے ایسا کرا کہ بھائی ہماری فیملی بڑھ گئی ہے، جو آج کل ہوتا ہے، دونوں الگ ہو گئے، لیکن پھر بھی رابطہ تھا۔ اب بڑے بھائی کی بیوی لا کے اپنے زیورات، اپنے کپڑے، اپنے گہنے سب لا کے چھوٹے بھائی کی بیوی کو دکھائے کہ دیکھو میرے شوہر نے مجھے یہ دیا، دیکھو میرے شوہر نے مجھے یہ دیا۔ اور یہ چھوٹی بھائی کی بیوی پریشان ہو جاتی تھی، اور اس کی وجہ سے اپنے شوہر سے لڑائیاں کرتی تھی، اپنے شوہر سے لڑائی کرنا شروع کر دیتی تھی کہ دیکھیے آپ بھی محنت کرتے ہیں اور وہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن آپ اتنا نہیں کما رہے ہیں، اور دیکھیے یہ کتنا کما رہا ہے۔ میں نہیں جانتی، اگر آپ نے بھی اس کی طرح نہیں کمایا تو میں یہ گھر چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ اب وہ شوہر جو بیچارہ مقدر سے کبھی بھی شکایت نہیں کرا تھا، لیکن اب اس کو شکایت ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ یہی شاید میرا مقدر ہے۔ اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن پھر بھی 5-6 دن گزرنے کے بعد بھی اس کا نصیب ہی اس طرح سے تھا، اس کو ویسے ہی اتنا ہی کما پاتا تھا۔ ہر انسان کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کی زوجہ نہیں مانی اور کہنے لگی کہ اب اگر تم نے مجھے ہر مہینے اتنا پیسہ نہیں دیا تو پھر میں آپ سے طلاق لے لوں گی، جو آج کل بڑا معاشرے میں عام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے طلاق لے لوں گی۔ اب کیونکہ شوہر تھا، زوجہ سے محبت کرتا تھا، اس نے بولا مجھے 1 مہینے کا موقع دے دو، اور میں 1 مہینے میں تمہیں اتنا پیسہ کما کے لا کے دوں گا۔ 300 اشرفی کا وعدہ کیا اس نے۔
لیکن مسلسل اس نے نوکری ڈھونڈی، نہیں ملی۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ لیکن جب انسان پریشان ہو جاتا ہے تو یاد کون آتا ہے؟ تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے۔ آج تک اس نے کبھی نمازیں نہیں پڑھی، آج تک اس نے کبھی بھی سجدہ شکر نہیں ادا کیا، آج تک اس نے کبھی بھی خدا کو یاد نہیں کیا، خدا کے آگے سر نہیں جھکایا۔ لیکن اب اسے یاد آیا کہ کوئی میری نہیں سن رہا ہے، کوئی میرا سننے والا نہیں ہے، دنیا بھی نہیں سننے والی، یہاں تک کہ زوجہ بھی نہیں سن رہی ہے۔ اگر میں اسے پیسہ نہیں دوں گا تو وہ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی۔ اب وہ بہت پریشان ہو گیا، اور پریشان ہونے کے بعد اب وہ مسلسل صبح سے نکلتا اور رات میں گھر جاتا۔ لیکن وہ کیا کرتا تھا؟ وہ کسی نوکری پہ نہیں جاتا تھا، لیکن وہ ندی کے کنارے جا کے عبادت کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، دعائیں پڑھتا تھا کہ اللہ مجھے کہیں سے نوکری ملا دے۔ لیکن مسلسل 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گیا، 15 دن تک گزر گیا۔ اور جب زوجہ پوچھے کہ کہاں جا رہے ہو تو وہ کہتا تھا کہ میں جا رہا ہوں کام پہ، بہت بڑے بادشاہ کے گھر مجھے نوکری ملی ہے۔ اور زوجہ خوش کہ جب مہینے کا آخری دن آئے گا تو دینار میرے ہاتھوں میں آ جائے گا، اور یہ پریشان کہ اب میں لا کے دوں گا تو کیسے دوں گا۔ اب یہ مسلسل 15 دن گزر گئے اور آج وہ دن بھی آ گیا، آخری دن آ گیا۔ اب یہ پریشان کہ آج میں جب جا رہا ہوں تو میں کل، آج 29 دن ہو گیا اور کل آخری دن ہے، کل بھی مجھے نوکری نہیں ملے گی تو میں کیا کروں گا۔ گھر آیا اور زوجہ نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے نا کل مجھے کتنے دینار چاہیے، اور اگر کل مجھے پیسہ نہیں ملا تو میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں گی۔ اب یہ شخص پریشان، اس نے کہا ہاں بے شک میں نوکری کر رہا ہوں تو ملے گا، لیکن آج جب صبح نکلا اور بولا کہ کیا فائدہ اس عبادت کا جب مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو چھوٹی موٹی جو بھی نوکری ملے لا کے، جو بھی چاہے 20 ریال ہی مجھے مل جائے یا 20 دینار مل جائے، جو بھی نوکری ملے گی محنت مزدوری کر کے میں لا کے اپنے زوجہ کے ہاتھ میں رکھوں گا، شاید وہ مان جائے۔ اس نے آج لہٰذا ایک وہابی کے گھر گیا، اور جانے کے بعد یہودی کے گھر جا کے اس نے نوکری کی اور بوجھا اٹھایا، اور محنت کر کے اسے 10 روپے پورے دن کا ملا، 10 دینار ملا۔ اب یہ لے کے آیا، سر جھکا ہوا تھا، نہیں معلوم کہ آج ہونے کیا والا ہے، نہیں معلوم کہ آج کیا ہونے والا ہے۔ آج پتہ نہیں میری زوجہ میرے پاس رکے گی نہیں، کیونکہ اس نے 300 اشرفی کا وعدہ کیا تھا، اور میں تو صرف 10 دینار لے کے جا رہا ہوں، میں نے تو اس سے 300 دینار کا وعدہ کیا تھا۔ اب یہ گھر میں آیا، اب حیران ہے کہ کیسے بولے، لیکن آج گھر کا ماجرا الگ تھا۔ زوجہ پریشان آج، مگر جب وہ گھر میں گھس رہا ہے تو اسے ماجرا کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے، آج میرے گھر کے پردے بھی بدلے ہوئے ہیں، آج میری زوجہ نے خوبصورت لباس بھی پہنا ہوا ہے، گھر میں اچھے پکوان بھی بنے ہیں، پھر کیا ہوا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ شاید یہ سوچ رہی ہے کہ میں اس کے لیے دینار لایا ہوں، اسی لیے اتنی محنت کر رہا ہے، لیکن پھر اب وہ سوچ رہا ہے کہ اب میری زوجہ مجھ سے پوچھے، اب میری زوجہ مجھ سے پوچھے، اب میری زوجہ مجھ سے پوچھے، لیکن زوجہ پوچھ ہی نہیں رہی ہے، مسکراہٹ سے بات کر رہی ہے۔ لیکن بس کچھ ایسا ہوا، کہتے ہیں کہ خدا پہ یقین سب سے بڑی بات ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوا ہوگا؟ اس کی زوجہ کیوں پریشان ہوگی؟ کیا وجہ ہوگی کہ اس کی زوجہ آج خوش ہے اور یہ شخص پریشان ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ وہ زوجہ کہتی ہے کہ آپ اتنے بڑے بادشاہ کے گھر کام کرتے تھے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے 29 ڈیز،
29 दिन उसके क्या काम करा और आज आपने नौकरी क्यों छोड़ दी? एक शख्स आपके जाने के बाद आया था और मुझे 2900 अशरफी दिया और कहा कि एक दिन की 100 अशरफियाँ हैं। 2900 अशरफियाँ ला के मुझे दिया और कहने लगा कि एक दिन की 10 अशरफियों के कहने पे हमने आपके शौहर को मुलाजमत पे रखा था, लेकिन आज वो नहीं आए थे। और ये उनका जो उन्होंने मेहनत की है, महीने का वेतन है जो हम आपको ला के दे रहे हैं। और मैंने इसीलिए सोचा कि मैं आपको प्यार से समझाऊंगी कि आपने इतने दिन उनके क्या नौकरी की और आखिरी दिन नौकरी क्यों नहीं की। अब वो परेशान कि ये क्या माजरा है, बल्कि आज मैंने आखिरी दिन नौकरी की है और बाकी दिन मैंने नौकरी तो किया भी नहीं था। तब उसके दिमाग में याद आया कि वो 29 दिन क्या कर रहा था। उसने खुदा की इबादत करी, उसने नमाज़ें पढ़ी, उसने दुआएं पढ़ी, किसी की नौकरी कर रहा था, खुदा की नौकरी कर रहा था। बस यही तो बताना चाहती हूँ कि जिसको खुदा से मोहब्बत हो जाए, जिसका दिल में खुदा की मोहब्बत हो जाए, उसे दुनिया की लौ नहीं लगती। और ये मेरा अल्लाह है, चाहे जितने भी गुनाहगार हो, चाहे जितने भी सजदे कर लो, लेकिन नहीं मालूम हमारी कौन सी अदा मेरे अल्लाह को पसंद आ जाए, हमारी कौन सी इबादत वो कबूल कर ले। तो बस हमें चाहिए कि हमें खुदा की इबादत इस तरीके से करना चाहिए कि जैसे हमारा खुदा चाहता है। बस वो शख्स ने फ़ौरन अपनी बीवी से कहा कि तुम जाना चाहती हो तो चली जाओ, क्योंकि अब मेरी लौ इस ज़िंदगी से नहीं बल्कि मेरे खुदा से लग गई है, और अब मेरी ज़िंदगी का हर एक लम्हा मैं खुदा की इबादत में गुजारना चाहता हूँ। और यही किताबों में लिखा है कि वो शख्स वहाँ से उठा और चला गया, पहाड़ों में, जंगलों में इबादत करता था। इस तरीके से इबादत करता था कि बस इसी तरह उसने अपनी ज़िंदगी गुजार ली और इसी तरह उसकी मौत भी हो गई इबादत करते। यही हम और आप हैं कि हम अपने खुदा से इबादत करते हैं। तो क्या सीखा आपने इस इस्लामिक स्टोरीज़ से? हमें ज़रूर कमेंट में बताइए और अपने बच्चों को भी सुनाइए, क्योंकि हम अब ये जो महीने में हम जो स्टोरीज़ लाएंगे, इसके बाद हम यही स्टोरी में से कोई एक स्टोरी आपके बच्चों से पूछेंगे और उनको ये स्टोरी की वीडियोस बना के हमें भेजना होगा। और हम जो सबसे अच्छा हमें वीडियो लगेगा, जिसने सबसे अच्छा पढ़ा है, वो बच्चों का हम प्राइज़ देंगे। तो अब मैं ज़ाकिर आशिफ़ा टीवी नेटवर्क की तरफ से आपसे रुखसत होती हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे शिफा टीवी नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और हमें दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़, अली वारिस, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहू।